اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین اکرام، جس طرح اس ویڈیو کے تھمبنیل میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج سے ہم سورہ یوسف کا درس آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سورہ یوسف کا درس اس لیے ہم آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سورت ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے کئی اسباق نازل کیے ہیں۔ بہت زیادہ نصیحتیں اس سورت کے اندر اہل ایمان کو ملتی ہیں اور بہت سی تسلیاں ملتی ہیں، بالخصوص وہ اہل ایمان جو آج کل دنیا کے اندر پریشانیوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے ساتھ حسد کرنے والے ان کے اپنے ہیں، ان کو اندر سے کھوکھلا کرنے والے ان کے اپنے ہیں۔ تو کافی بھائیوں نے ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ سورہ یوسف کا درس شروع کریں تاکہ سننے والوں کو کچھ تسلی مل سکے، اللہ رب العالمین کے اس کلام پاک سے، بالخصوص سورہ یوسف سے کچھ رہنمائی ہمیں مل سکے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے سورہ یوسف کا درس شروع کرنے والے ہیں۔ بالخصوص ہم نے آپ کے سامنے آج 3 آیات کی جو تلاوت کی ہیں، انہی آیات کے اوپر آج میں نے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ مزید یہ ہے کہ انشاءاللہ دوسری ویڈیوز بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے دوسرے موضوع کے اوپر، پر لیکن اس صورت کا بھی درس انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کا چراغ بنائے، ہمارے سینوں کا نور بنائے، ہمارے حق میں حجت بنائے اور ہمارے خلاف ہرگز حجت نہ بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو یہ بیان کیا ہے کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں تفسیر پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ ان کے اصل معنی اور حقیقت صرف اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، واضح آیتیں ہیں، روشن کتاب کی آیتیں ہیں، واضح ہدایات ہیں تمہارے لیے۔ اس کے اندر ایسی کتاب ہے جس کی ہر آیت تمہارے لیے روشن ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا مینارہ ہے، نور کا چراغ ہے۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی کیا؟
کیونکہ اس دور کے جو کفار تھے، اس دور کے جو لوگ تھے، ان کی بالخصوص جو زبان تھی وہ عربی تھی۔ کفار تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، جتنے بھی قومیں وہاں اہل عرب کے اندر پائی جاتی تھی، چونکہ ان کی ٹھوس زبان جو ہے وہ عربی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو عربی کے اندر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم اس قرآن حکیم کو سمجھو، اس سے نصیحتیں حاصل کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن حکیم سے ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ، ایک بہترین واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ یعنی آپ کو جو یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو پہلے کسی نے یہ واقعہ نہیں بتایا، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ سوالات کے اندر الجھایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی وحی کے ذریعے ہر سوال کا ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو کفار مکہ نے اس دور کے یہودیوں سے یہ درخواست کی کہ بھلا بتاؤ کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ جس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کریں اور وہ ہمیں اس سوال کا جواب نہ دے سکیں، تاکہ ہم ان کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر دیں کہ واقعی اس سوال کا جواب ایک اللہ کے سچے نبی کو پتہ ہے اور یہ اللہ کے نبی معاذ اللہ نہیں ہے، کوئی ایسا سوال بتاؤ۔ تو وہ جو یہودی تھے تو وہ تو جانتے تھے کہ ہم نے جتنے سوالات اس نبی سے کیے ہیں، اس نے تمام جوابات دیے ہیں، تو یقیناً اگر اس سے ایک تاریخی سوال بھی کیا جائے تو بھی یہ جواب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کفار کو ضرور دیں گے۔ تو انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جو وہ خود جانتے تھے کہ واقعی اس سوال کا جواب وہی انسان بتا سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وہ انسان اس سوال کا جواب بتا سکتا ہے۔ تو کفار کو جو یہودی تھے، کفار مکہ کے ساتھ جو یہودی تھے، یہود، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرو کہ دیکھو بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد تھی، وہ مصر کیسے پہنچے، مصر کے اندر کیسے رہائش پذیر ہوئے، حالانکہ جو انبیاء تھے اسحاق، یعقوب، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان کا مسکن، ان کی جو رہنے کی جگہ تھی وہ تو شام و فلسطین تھی، یہ تو یہاں تھے، ان کی اولادیں بھی یہاں تھی، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ ان کی اولادوں میں سے جو بنی اسرائیل نکلے حضرت یعقوب کی اولاد سے، جن کا دوسرا لقب اسرائیل ہے، ان کی جو اولاد بنی اسرائیل نکلی ہے اور جن کو بچانے کے لیے مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ بنی اسرائیل فلسطین سے، شام سے مصر کے اندر کیسے پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی سوال تھا۔ تو پھر جب یہ یہودیوں نے کفار کو بتایا کہ جاؤ یہ سوال کرو، اور یقیناً اس سوال کا جواب اللہ کے نبی کے، آخری نبی کے علاوہ کوئی اور تمہیں نہیں دے سکتا، جاؤ یہ جا کے ان سے سوال کرو۔ تو کفار بھاگے آئے اور ان سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بنی اسرائیل ذرا ہمیں بتائیں کہ جو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد تھی، ان کے انبیاء، ان کے دادا پردادا، یہ سارے کے سارے تو شام و فلسطین کے اندر مبعوث تھے، یہاں پر ان کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے، ان کی اولادیں یہیں پر تھی، لیکن ان کا جو تذکرہ ہمیں ملا ہے کہ یہ جو ہے مصر کے اندر بھی تھے، تو یہ ذرا ہمیں بتاؤ کہ یہ مصر کے اندر پہنچے کیسے، کہاں سے مصر کے اندر آ گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے صرف یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے، ان کے والد جو تھے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی اولاد سے بنی اسرائیل چلی تھی، ان کا صرف واقعہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ پورا کا پورا واقعہ، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی مکمل کہانی، حضرت یعقوب کی مکمل معاملات، ان کے بھائیوں کے معاملات، حضرت یوسف کے بھائیوں کے معاملات، اور ان کے ساتھ ان کا رویہ، اور پھر آخری کے اندر ان کو بادشاہ بنانا، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے صورت نازل بیان کر کے کفار کو حیران کر دیا۔ اس
جو صورت سے ہمیں سبق ملتا ہے. اب یہ جو آگے واقعہ آ رہا ہے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن یہ 15 سے 20 منٹ کے درس کے اندر صرف ہم ابھی فی الحال اتنا بیان آپ کے سامنے کرنے والے ہیں کہ اگر اس بات کے اندر ذرا غور کیا جائے نا، یہ جو سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کفار مکہ اس دور کے جو کافر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ان کے اندر 5-4 باتیں ایسی تھیں جو ان کے اندر برابر تھی. یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو گرانے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے جو تدابیر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنائی تھی، اور جس طرح وہ ذلیل ہو کر آخر کے اندر یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہوئے، ان کے بادشاہ بننے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جس طرح ہم نے اپنے بھائی کو نیچے گرانا چاہا، ان کو قتل کرنا چاہا، جلاوطن کرنا چاہا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسی ہمارے بھائی کو ہمارے سامنے بادشاہ بنا کر کھڑا کر دیا. جو تکلیفیں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دی تھی، وہی سیم ٹو سیم تکلیفیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفار نے بھی دی تھی. اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی مثال کہ جو یہ کفار اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے آئے تھے کہ ذرا بتائیں کہ اس سوال کا جواب، کیونکہ وہ جانتے تھے، یہودیوں نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ اس سوال کا جواب صرف اور صرف اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور تمہیں نہیں دے گا، جاؤ اللہ کے نبی سے جا کے سوال کرو. اگر وہ تمہیں سوال کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر یقیناً وہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. پھر بھی یہ ایسے بدبخت جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کے. سب سے پہلے تو اس واقعے سے جو پہلی بات ثابت ہوتی ہے، آپ کی نبوت کا ثبوت نازل ہوتا ہے. آپ کی نبوت کا ثبوت کفار کے سامنے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو کفار نے مشکل ترین سوال کے اندر الجھانا چاہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے ان کے سوال کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ مکمل کا مکمل جواب ان کو ان کے سامنے رکھ دیا، اور ان کو یقین دلایا کہ اس واقعے کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کا پیغام سنانے والا میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تمہیں یقین آ گیا نا کہ واقعی میں اللہ کا نبی ہوں. یہ واقعہ جو تمہیں بتایا گیا ہے، جو تم نے اتنا تاریخی سوال کیا ہے، جو اللہ کے نبی کے آخری نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا، وہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ بنی اسرائیل مصر کے اندر کیسے پہنچے، وہ مصر کے اندر کیسے رہائش پذیر ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین سے مصر کیسے پہنچایا، وہ ہم انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلا تو آپ کے نبوت کی نشانی آپ کی مکمل واضح ہو جاتی ہے. دوسرا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، اَوْيَقْتُلُوا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے جو آگے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا کہ ان کے بھائیوں نے کہا یا تو اس کو قتل کر دو یا جلاوطن کر دو تاکہ تمہارے جو باپ کا چہرہ ہے وہ تنہا ہو جائے. یعنی یوسف علیہ السلام سے نظر ہٹ کر صرف تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف رہے گی. یہ ان کا رویہ تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہ ان کو یا تو قتل کر دو یا ان کو کسی دوسری سرزمین کے اندر پھینکاؤ. تو اسی طرح یہی وہ بات تھی جو کفار مکہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا تھا، یا تو اس کو قتل کر دو یا تو اس کو جلاوطن کر دو. یہ واقعات بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. بالآخر یہ ایسی باتیں تھیں جو کفار نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کی تھی، مکمل معاملہ کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی توحید کے اوپر، اپنے تقوی کے اوپر قائم رہے. اچھا، تیسری بات ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ جانتے تھے کہ اگر ہم یوسف کو اس سرزمین سے اٹھا کر کسی اور سرزمین کے اندر پھینک دیں گے تو ہمارے باپ کا چہرہ ہمارے لیے تنہا ہو جائے گا اور یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جائے گا. تو کفار مکہ نے بھی یہی کیا. لیکن یہاں یہ بات ذرا غور کیجئے گا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ان کے بھائیوں نے جلاوطن کرنے کی کوشش کی، ان کو کنویں کے اندر پھینکا اور نیت یہ کی کہ ان کو کوئی نہ کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا اور بیچ دے گا، آگے معاملات ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ یوسف علیہ السلام یہاں نہیں آ سکیں گے. بالآخر یہ وہ تدبیر تھی، یہ وہ چال تھی جو یوسف کے علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے چلی تھی،
ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو اپنے باپ کے نظر سے ہٹانے کے لیے، ان کو گرانے کے لیے جو ان کو یہ تدبیر کی تھی ان کے بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تدبیر کو غارت کر کے یوسف علیہ السلام کو جلاوطن کر کے دوسرے ملک میں لے جا کے، دوسرے شہر میں لے جا کے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو وہاں کا بادشاہ بنایا، کس طرح وہاں پر ان کو جو ہے مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح یہی وہ بات تھی کہ آپ ذرا یہ دیکھیں نا کہ جب جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہوتی ہے، یہ کفار اتنے ظالم تھے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ملا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے نبی آپ ہجرت کر جائیں، اللہ کے حکم سے آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کے اندر چلے جائیں، یہ کفار آپ کو یہاں جینے نہیں دیں گے، تو ان ظالموں نے مکہ اللہ کے نبی کو چھوڑوانے کے بعد بھی مدینے کے اندر آ کر ان صحابہ کو تنگ کرنا شروع کیا، مدینے کے اندر آ کر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کو تکالیف دینا شروع کی۔ پھر اللہ کے نبی کو حکم ملا، اللہ کے نبی کھلم کھلا اب ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ تو پھر جو جنگ بدر پہلی جنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو عتبہ شیبہ یہ کفار بڑے بڑے مارے گئے اور ان کو کنویں کے اندر پھینکا گیا، ذلت آویز ان کو موت دی گئی۔ اور جب حضرت عمر نے بھی کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی لاشوں کو کنویں کے اندر جب ان کو پھینکا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا او ظالموں، اب میں تو تمہیں نصیحت کرتا تھا کہ میری بات مان لو تو شاید تم بچ جاتے، اب تمہیں پتہ چل رہا ہے ذلت آویز موت مرنے کے بعد اب تمہیں پتہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مردوں سے مخاطب کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر اتنا تم بھی نہیں سن رہے جتنا آج یہ سن رہے ہیں۔ معنی کیا؟ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، ان ظالموں ان کافروں کے بد اعمالوں کی وجہ سے، ان کی بدتمیزی کی وجہ سے اللہ کی ذات آج میری آواز ان کے پچھتاوے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ سنوا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ کاش تم اللہ کے نبی کی بات مان لیتے تو آج تمہیں ذلت آویز موت نہ ملتی۔ یہ تھا وہ واقعہ۔ اچھا، پھر ایک بات اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں چوتھی بات یہ آتی ہے جو کفار مکہ سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات ملتی ہے، چوتھی بات یہ آتی ہے کہ کفار نے جتنا اللہ کے نبی کو صحابہ کو گرانے کی، قتل کرنے کی، جلاوطن کرنے کی کوشش کی، بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جلاوطن کر کے، صحابہ کو جلاوطن کر کے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو مقام حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں نا فتح مکہ کے موقع پر جب ایک ایک کفار کو سامنے لایا گیا، کافروں کو سامنے لایا گیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس غصے میں اٹھے اور کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی آج ہمیں اجازت دیں جو ہے وہ آج ہم ان کفار کی جنہوں نے ہمیں مکہ چھوڑ کر مدینہ کے اندر ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، مدینہ آ کر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر کے ہمیں پریشان کیا، ہمیں مصیبتیں تکالیف پہنچائی، اللہ کے نبی اجازت دیں آج ہم ان کفار کی گردنیں اڑائیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، الیوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو معافی تلافی کا دن ہے، آج کا دن تو صلہ رحمی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل حضرت وحشی جو ابھی صحابی نہیں بنے وہ آتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ آپ کی بیٹی کا قاتل آتا ہے، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، آپ نے سب کو معاف کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی یہ واقعہ ذرا دیکھیں، اگر آپ آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اس کا مختصر ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی آئے اور بالآخر حضرت یوسف کے ایک اشارے سے وہ سمجھ گئے کہ واقعی یہی یوسف ہے، تو پھر انہوں نے کہا اے یوسف یقیناً ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج میرے بھائیوں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو جاؤ۔
جاؤ تم سب آزاد ہو، میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہی بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اے کفار مکہ کی جماعت، تم نے جتنی ہمیں اذیتیں تکالیف پہنچائی تھی، آج ہم تم سے ایک ایک تکلیف کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن نہیں، جاؤ آج تم سارے کے سارے آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھی معافی تلافی، یہ تھی معافی تلافی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور جو آپ کا شان نزول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے اپنے والد سے کیا بات کی، اپنے والد کو کیا خواب سنایا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا مشورہ دیا، اور ان باتوں کے اندر ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے اسباق ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنایا اس پر اللہ تعالی ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی انہی انبیاء اور صالحین جیسا اللہ تعالی ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔